بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے سبق پڑھ رہے تھے جس کا عنوان ہے بی اماں۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نصف سبق کی بلند خوانی مکمل کر چکے ہیں۔ آج سبق کا بقیہ حصہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 24 ملاحظہ فرمائیں۔ سبق بی اماں، صفحہ نمبر 24۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 24 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم یہاں تک سبق کی بلند خوانی مکمل کر چکے تھے۔ آج باقی ماندہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 24 کے تیسرے پیراگراف سے میں آج کے سبق کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ بی اماں کے دو بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ بیٹا تحریک خلافت کسے کہتے ہیں؟ دراصل آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد خلفائے کرام کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان اور پھر حضرت علی، اور پھر اس طرح خلفاء کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 19ویں صدی کے ابتدا میں جب خلافت ترکوں کے پاس تھی، یعنی ترکی میں تھی، تو انگریزوں نے خلافت کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر کے مسلمانوں کی خلافت ختم کر دی۔ اس طرح مسلمانوں کا جو اتحاد تھا اور جو عروج تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ تو ہندوستان میں محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر دونوں بھائیوں نے کوششیں شروع کی کہ کسی طرح یہ خلافت دوبارہ شروع ہو۔ اسی کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ تو اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ بی اماں کے دو بیٹے محمد علی اور شوکت علی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت آپ 80 سال کی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے جوان ہو چکے تھے تو آپ بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا۔ عزم کسے کہتے ہیں بیٹا؟ آپ کا جذبہ، عزم کہتے ہیں جذبے کو۔ آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ جوان تھا۔ آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی، یعنی ان کی طرف سے شامل ہوئیں۔ مثلا آپ نے 1913 عیسوی میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے۔ یوں تو آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کس طرح عورتوں نے بھی مردوں کے ساتھ شامل ہو کر تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، یعنی مشکلات جھیل رہے تھے۔ صعوبت مشکلات کو کہتے ہیں، سختی کو کہتے ہیں، سختیوں کو۔ صعوبتیں جمع ہیں، اس کا واحد ہے صعوبت، سختی یا مصیبت۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں نکال سکتی تھیں، مردانہ وار اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ضعیفی کسے کہتے ہیں؟
ضعیفی کہتے ہیں بڑھاپے کو، ضعیفی کہتے ہیں بڑھاپا۔ چھٹا حاشیہ ہے یہ، بڑھاپا، کمزوری، اور علالت کہتے ہیں بیماری کو۔ علالت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بیماری۔ بیمار بھی تھیں، ضعیف بھی تھیں، کمزور تھیں، مگر اس کے باوجود آپ مردانہ وار اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مردانہ وار یعنی مردوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ دلیرانہ انداز میں یعنی بہادرانہ انداز میں۔ دلیر کہتے ہیں بہادر کو، دلیر یعنی کہ بہادر۔ اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے، یعنی انگریزوں کے خلاف بغاوت کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا ہے، تو اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے کے لیے، معافی مانگنے پر تیار ہیں، یعنی برٹش حکومت یعنی انگریزوں کی حکومت سے معافی مانگنے پر دونوں بیٹے تیار ہیں، تو بی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا جس میں سبق کے ابتدائی جملے جو آپ کو پڑھائے گئے تھے کل وہ لکھے گئے، یعنی اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون تحریر کی۔ صفحہ نمبر 25 دیکھیے بیٹا، صدائے خاتون تحریر کی، جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ وہ بول کیا تھے؟ بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ستمبر سن 1921 عیسوی میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی یعنی دونوں بھائی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں ہوئی۔ سماعت ہوئی یعنی یہ مقدمہ اور اس کی جو جتنی بھی تفصیلات تھیں اور جتنی جرح وغیرہ تھی وہ وہاں پر کی گئی۔ نومبر سن 1921 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ قید بامشقت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ قید تو ویسے بھی عام طور پر آپ جانتے ہوں گے کہ کسی کو بھی مقید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بامشقت کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسی قید جس میں قیدی سے کوئی سخت کام بھی ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے، اس کو دن رات میں تھوڑی دیر آرام ملتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے کوئی کام سخت ترین پتھر توڑنا وغیرہ اس طرح کا کوئی کام لیا جاتا ہے۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسے عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا، آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر جائے۔ یونین جیک انگریزوں کا علامتی نشان تھا اس زمانے میں، اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ برٹش راج یعنی انگریز حکومت نے پھینک دیا تھا۔ راج کسے کہتے ہیں بیٹا؟ راج حکومت کو کہتے ہیں۔ یہ نواں حاشیہ ہے، راج کہتے ہیں حکومت کو۔ ہندی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے، حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 11 مارچ سن 1924 عیسوی کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ناگہانی یعنی اچانک موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ چونکہ آپ اپنی اس پوتی سے بے حد محبت کرتی تھیں، اس لیے آپ بہت زیادہ مغموم ہوئیں، غمزدہ ہوئیں۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے خود ہی
13 نومبر سن 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئیں۔ آپ کی تاریخ وفات 13 نومبر سن 1924، اسے خط کشید کر لیجئے بیٹا۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ بیٹا اس طرح سبق بی اما اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ نے اس سبق سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ وطن پاکستان ہم نے کتنی مشکلات اور کتنے کٹھن مرحلوں کے بعد اور کتنی تکالیف سہنے کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس وطن کی خاطر ہمارے بڑوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں بلکہ بڑوں بوڑھوں نے بھی دن رات قربانیاں دیں، تب جا کر یہ وطن پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ اب اس وطن کی خاطر ہم سب کو دن رات محنت کرنی ہے، اس وطن کو بنانا ہے، سنوارنا ہے اور اسے ترقی دینی ہے اور اس کی قدر کرنی ہے۔ آج کا کام نوٹ کر لیجئے بیٹا، یقیناً آپ سبق کا سرے ورک بنا چکے ہوں گے جس کی آپ کو گزشتہ ویڈیو میں ہدایت کی گئی تھی۔ آج آپ اس سبق کے تمام الفاظ کے معنی تحریر کریں گے جو آپ کو سبق کے تحت بتائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مشق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔